سر جی جی پیمنٹس نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ بتائیے کہ وہ پیمنٹس کتنی ہیں کتنی ہے ان کا اس ری پروفائلنگ کے ساتھ کتنا نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ایک بلکہ آلموسٹ ہر پچھلے پرائم منسٹر نے اور ہر آرمی چیف نے ان کے ساتھ جا کے ریکویسٹ کیا کہ جی ایک تو ہمارا پیریڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کریں 10 سے 5 سال اور دوسرا 4.5% سے جو 1.5% اندر انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو. تو کیا وہ والا پروسیس اس کے اوپر بالکل کوئی پروگریس نہیں تھی کہ آپ کو ریفریش سارا کرنا پڑا؟ اور دوسرا ایک اور آئی پی پیز کی پائپ لائن وہ ہے جو اس وقت ان پروسیس ہے ویریس اسٹیجز آف امپلیمنٹیشن اور اس میں کچھ پروجیکٹ وہ ہیں جن میں جن کے لیے پاکستان چاہتا ہے کہ ان کو فوری طور پر ان کا فائنینشیل کلوز ہو جائے. شاید وہ بھی ان کی طرف سے ڈیلے ہو رہی ہے, شاید اس کی وجہ شاید یہ نان پیمنٹس ہے. تو کیا ہم یا انہوں نے کوئی اس طرح کی ڈسکشن کی ہے کہ وہ جو پائپ لائن آف پروجیکٹس ہیں جو ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئے یا ڈفرینٹ فیزز کے اوپر جن کو فائنینشیل کلوز نہیں ہوا ان کو فریز کیا جائے فار ٹائمنگ جب تک ہماری انرجی کی نیڈ نہیں. نہیں خیر کیا اچھا میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ جہاں تک چائنیز آئی بی پیز ہے وہاں ایکچولی ڈیٹ سائڈ کا معاملہ اسٹل مینیجیبل بیکاز ان کی جو لوکل پیمنٹس ہیں وہ ہو چکی ہیں اور کچھ ان کی جو پیمنٹس ہیں باہر وہ بھی ہو چکی ہیں. دا ایشو فار دیم از دا اسپانسر منی جو ان کا ریٹرن آف ایکویٹی ہے جو ڈویڈنڈس ہیں اور وہ کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ان کی تو ہمارا جو ایک ڈسکشن ہے ان کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کھل کر بات کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈیٹ کی تو پیمنٹس ابھی چل رہی ہیں لیکن جو ان کا آر او ای ہے وہ because of our FX situation, it's right now we are behind schedule. So by creating some space, it actually becomes a win-win situation. So اس لیے میں ہمیشہ یہ بڑا careful ہوں because as a banker I'm very careful because restructuring اور reprofiling میں فرق ہوتا ہے. Restructuring means haircut. یہاں ہیئر کٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں ری پروفائلنگ کی بات ہو رہی ہے, ایکسٹینشن آف میچورٹیز کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو اس لحاظ سے دیکھیں اور اگر یہ ری پروفائل ہو جاتی ہے تو دیٹ ول کریٹ اسپیس فار دیئر ایکوٹی انویسٹرز اینڈ دیئر فار دا اسپانسرز ہو آر آلسو دا ایس او ایز کہ دے کین گیٹ اے مور ایشورنس ان ٹرمز آف دیئر پیمنٹس ایز وی گو فارورڈ. تو یہ فرام مائی پرسپیکٹیو یہ ایکچولی ہمارے لیے ان کے لیے یہ ون ون سچویشن ہے اور اس کو ہم اسی طرح ہمیں اس کو آگے لے کر جانا چاہیے. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں آئی پی پیز اوور آل وہ لغاری صاحب آپ کے پاس موجود ہوں گے, آپ ان کے ساتھ ضرور بات کیجیے گا. آئی ڈو تھنک کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ہمیں we do need to take some immediate measures to provide relief to the consumers. اس میں کچھ تو اقدامات لیے گئے with respect to the industrial package کہ کراس سبسڈی کو ختم کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو 200 یونٹس تھا پروٹیکٹڈ ان پروٹیکٹڈ اس میں کوئی میجر لیے گئے. لیکن I am the first one to also admit کہ we have to move towards a structural solution. Immediate solution تو ہم نے پرووائڈ کر دیا لیکن جو اسٹرکچرل سولوشن ہے اس کو ہمیں اس سائڈ پہ لے کر جانا پڑے گا. لیکن اس سائڈ پہ بھی جو ٹریڈ آفس انوالوڈ ہیں اس میں ہم ایموشنل ڈیسیجنس تو کر سکتے ہیں اور ہم ایموشنل ریئیکشنز بھی کر سکتے ہیں, لیکن اسی ملک میں ہمیں آگے جا کر انویسٹمنٹ بھی لانی ہے, لوکل انویسٹمنٹ بھی لانی ہے, فارن انویسٹمنٹ بھی لانی ہے. تو جو معاہدوں کی ایک انٹیگریٹی ہے اس کو ہم ٹوٹلی اگنور نہیں کر سکتے ہیں بیکاز شارٹ ٹرم نی جرک ریئیکشنز آئی ڈونٹ تھنک آر گوئنگ ٹو لیڈ ٹو دا اوور آل
the structural discussion جہاں ہم نے اس ملک کو کمیونٹی آف نیشنز کی طرف لے کر جانا ہے، تو اس وقت اور یہی ہے اس وقت ہمارا ہے جو سارا معاملہ کہ جی ہم نے شارٹ ٹرم کو کیسے نیگوشیٹ کرنا ہے تاکہ جو میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہے اس کو ہم بچا سکیں، ٹو موو دا اکانومی ٹورڈز اے مور سسٹینیبل پروپوزیشن. تو اس میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، بیکاز انہوں نے بھی مجھے کہا، آپ نے بھی مجھے کہا کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ آپ ڈونٹ کیپ اٹ ایز بیسٹ کیپٹ سیکرٹس، come and share with us, and it's very important through you also with the country and with the nation. I think it's very important کیونکہ میں نے جیسے آپ آج بڑی کھل کے آپ سے باتیں کی ہیں کہ ہم کیا اصلاحات کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کیسے کر رہے ہیں، بیکاز ہر طرف سے یہ ایک چیز ہے کہ آپ نے یہ تو کر دیا، دوسری سائڈ پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو I just wanted to share with you work in progress. اور اس میں آپ کا اسکیپٹسزم ہو سکتا ہے کہ ورک ان پروگریس آگے چلے گا کہ نہیں چلے گا، لیکن ہماری نیت بڑی خلوص کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں، بیکاز اس کے بغیر دیکھیں میں لاسٹ چیز یہ کہوں گا، ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ، ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ. اب ہمارے پاس نہ فسکل سائڈ پہ کوئی اسپیس اویلیبل رہی ہے کہ ہم اس کو دے دیں، ان کے ایکسپینڈیچرز کم کر دیں آگے، اور جو ہیں سیکٹرز کو نہ لے کر آئیں، اور نہ ایکسٹرنل سائڈ پہ ہمارے پاس کوئی جو وہ اسپیس رہ گئی ہے. اب وہ جو ڈپازٹس دے کے، جیسے انہوں نے بھی مہتاب بھائی نے اور یہ شہباز صاحب نے بات کی، میں ان کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں، بیکاز یہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہمیں وہ ڈپازٹ دے دیں، رول اوور دے دیں. دے وانٹ ایکوٹی انویسٹمنٹ، دے وانٹ بورڈ سیٹس، اینڈ دیٹس ہاؤ دا انویسٹمنٹس ہیو ٹو کم ان ٹو دس کنٹری. تو اس لیے اب ہمارے پاس وہ جو ایک چیز ہوتی تھی نا کہ جی، اور جو اس وقت بھی جو ایک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شارٹ ٹرم پین ہے وہ کتنی زیادہ پین ہے، بٹ وی ڈو ناٹ ہیو اے چوائس بٹ ٹو کہ جی ہم یہ وی کک دا کین ڈاؤن دا روڈ. پہلے ہم کرتے رہے ہیں کہ جی یہاں سے مدد آ جائے گی، وہاں سے مدد آ جائے گی، یہاں سے ہو جائے گا، تو کہتے ہیں سال ایک اور گزر جائے گا، 2 سال اور گزر جائیں گے. دیٹ لگژری اینڈ فارچونیٹلی دیٹ لگژری وی ڈونٹ ہیو اویلیبل اینی مور. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. تو اس لیے اب ہمیں یہ جو مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑے اور کر رہے ہیں، اور میں جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ آواز ضرور اٹھائیں، لیکن یہ جو مساوی طریقے سے ہمیں ٹیکسیشن کو بھی آگے لے کر جانا ہے، بیکاز اسی طرح ہم اس کو ریلیف آگے دے سکیں گے. اور جو جی نہیں، وہ نہیں کیا کیونکہ کر نہیں پائے کیونکہ نہ آپ مانتے تھے، نہ کوئی اور مانتا تھا کہ ہم ریٹیل کو لائیں گے، ہم ریئل اسٹیٹ کو لائیں گے، ہم ایگریکلچر کو لائیں گے، رائٹ. اینڈ دیٹس جو ہماری کاوشیں ہیں پچھلے 1 مہینے سے یا 1.5 مہینے سے کہ ہم ان کو اس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں، بیکاز اونلی وین وی برنگ دیز سیکٹرز ان ٹو دا تھنگ اینڈ وی ہیو اے لٹل بٹ آف buoyancy اراؤنڈ دیٹ، تو ہم دوسرے سیکٹرز کو ہم ریلیف کر سکیں گے. تو آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، اور میں لیکن انفارچونیٹلی یہ اب ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. تو میں آپ کے پاس ہر 15-20 دنوں کے بعد حاضر ہوتا رہوں گا. یہ بتا دیں کہ یہ جو پینفل پروسیس کی آپ نے بات کی ہے، یہ فیز جو ہے یہ کب تک پیننگ رہے گا؟ حمزہ گیلانی صاحب فائنینشل ٹائمز سے یا جواب تو آنے دو نا بھائی جان مقبول صاحب. دیکھیں جی یہ سال ہمارا سر بہت، دس از دا ریئل ٹیسٹ، کیونکہ اگر میرے جو تاجر بھائی اور بہن وہ جو سارے جا رہے ہیں تاجر دو اسکیم میں، ہم نے اب اسکیم سب آپ کے سامنے ہے. آئی وش یو ہیڈ ریز سم آف دوٹ ڈسکشن ٹوڈے ایز ویل کہ 100 روپے سے لے کے 50,000 یا 60,000 تک کا یہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے، جہاں لاکھوں کروڑوں کی یہ جو سیل ہوتی ہے. آپ بھی وہاں جاتے ہیں، میں بھی وہاں جاتا ہوں. تو اگر ہم سب اس میں حصہ ڈالیں
اور حصہ بھی اس طرح ڈالیں کہ ان کو ہراس نہ کیا جائے اور سمپلر فارم سے, کیونکہ وہ جیسے پہلے بات کی نا آپ نے, یہ بات کیجیے 19 پیجز کا فارم آ گیا. یہ تو اب ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. جب ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو اس انٹروڈکشن میں تو کم از کم وہ سہولت ہم لا سکتے ہیں نا کہ اس میں ہم کم از کم, تو اس میں میری آپ سے درخواست ہے کہ اس میں آپ ضرور آواز سے آواز ملائیں, اور اگر ہم وہاں کہیں غلط کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں. بٹ اف وی ڈونٹ گو دیئر, unfortunately sir, unfortunately we'll be sitting here, and whoever will be sitting here will be saying the same in terms of asking the same for more, and that this country can ill afford as we go forward. جی سر, حمزہ صاحب بتائیے. Thank you for putting this press conference together. I have two quick questions. First is, when you know we'll have a number on how much is being reprofiled on the Chinese side, and secondly, the impact that these conversations are having on other larger infrastructure projects that Pakistan is negotiating with China, such as Mainline 1. If you're reprofiling debt and seeking accommodation now, has that changed the appetite to put up large billion-dollar infrastructure investment for CPEC 2? Listen, we have had very good, very constructive discussions, both with the finance minister and with the governor of PBOC, with Dr. Pan, and these discussions have to go hand in hand and concurrently. And so I think it's important. The first thing, it starts with acknowledgement, and the other thing is to ensure that whatever our issues are, those get registered at the right forums, and then there's a process which has to be followed. So I think the fact that we were there and it got acknowledged by the authorities there that it's a real issue, and the fact that they want to help the country, and whether it's new business or in terms of reprofiling, this will be done through the context of the MOU and the context of the various working groups which we are going to form. But to be very clear in terms of where I started, they are very, very supportive of the IMF program and the fact that we took the tough decisions, and that they will play their role in terms of helping us, in terms of taking us through the board approval. The second one on the Panda bond, as I mentioned earlier, very supportive. They understand that we, from a G2G perspective, also in terms of the inaugural issues, we have their safe deposits, we have their commercial loans. This is the only missing piece in terms of G2G relationship between China and ourselves, and therefore they understand it's a critical thing, also in terms of tapping the second largest and the deepest capital market, and for us as well in terms of tapping that market. In terms of the energy equation, I mentioned earlier, we are going to take that forward, and it's been registered with them. And we are very grateful to them and very hopeful that we'll get to a constructive solution for both countries. Thank you.